ٹونک کے اندر جمع ہیں. جمعیت علماء ٹونک اس وقت 1 سال کے اندر ہماری جو کارگزاری رہی، بڑوں کا حکم تھا کہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئے، تو وہ مختصر سی کارگزاری ہے سیکریٹری رپورٹ کی شکل کے اندر جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج جمعیت علماء راجستھان کے 2 روزہ تربیتی اجلاس میں آپ کی شرکت کرنے پر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ نے ہم سب کو جمعیت علماء ہند جیسی مخلص اور باوقار جماعت کے ساتھ منسلک کیا اور اکابرین جمعیت کے طریقے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع عمومی طور پر پوری انسانیت کے لیے اور خصوصی طور پر مسلمانان راجستھان کے لیے مفید ہو. سرزمین ٹونک کا تعارف. ویسے تو سرزمین ٹونک کو عالمی سطح پر اپنی خدمات کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اس سرزمین کو راجستھان کی علمی راجدھانی اور علماء اور صلحاء کی بستی کہا جاتا ہے. شہر ٹونک کی خصوصیات شاعروں نے اپنی شاعری میں اس انداز میں بیان کی ہے. اے سرزمین ٹونک، اے گہوارہ علم و ادب، کتنے رنگین ہے تیرے افسانہ روز و شب. ذکر جن کی حکمت و دانش کے خونخانوں میں ہے، وہ نوادر آج بھی تیرے کتب خانوں میں ہے. اختتام حسن اخلاص و محبت تجھ پہ ہے، انحصار قدر تہذیب و شرافت تجھ پہ ہے. نازش و فیاض و رشکی نکھت و انور علی، کیسے کیسے عالم و فاضل فقیہ و متقی. ہر محلے میں تھا مکتب، مدرسہ تھی ہر گلی، دین و دنیا کی سعادت سے تھی یہ بستی بھری. اس سرزمین پر اللہ کا فضل و کرم رہا کہ یہاں پر علماء، قراء اور صلحاء ہر زمانے میں موجود رہے. یہاں مفتی حیدر حسن خان صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے محدث، مفتی ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان جیسے فقیہ، مفتی محمود حسن صاحب صاحب معجم المصنفین جیسے مصنف، قاضی عرفان خان صاحب جیسے قاضی شرع شریف. موجودہ زمانے میں نمونہ اسلاف مفسر قرآن حضرت مولانا محمد سعید صاحب جیسے مفسر، جناب خلیق ٹونکی صاحب جیسے کاتب، حکیم برکات احمد صاحب برکاتی جیسے طبیب کے ساتھ قرآنی خدمات کے طور پر یہاں کے حفاظ و قراء کرام نے پوری دنیا میں ٹونک کا نام روشن کیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.